طویل عرصے بعد جب اس نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تو دل جیسے برسوں بعد سکون کی نرم سی لہر پر بھر گیا۔ چہرے پر خوشی اور اطمینان کی دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ایئرپورٹ کے ہال میں کھڑا نظریں دوڑاتا رہا مگر کوئی شناسائی چہرہ دکھائی نہ دیا تو تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ باہر کی طرف بڑھنے لگا ہی تھا کہ اچانک اسے دور سے شعیب ہاتھ ہلاتا ہوا اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ شعیب کو دیکھ کر یہی ہے کہ ہونٹوں پر خوشی مزید گہری ہو گئی۔ شعیب قریب پہنچتے ہی مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ یہ نے بھی گرم جوشی سے اسے بازوؤں میں بھرتے ہوئے جواب دیا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ شعیب نے ہمیشہ والی شرارت مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہم تو ہمیشہ ہی اچھے رہتے ہیں کیونکہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں۔ یہ اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑا اور پوچھا، گھر میں سب ٹھیک ہے؟ شعیب فوراً بولا، جی سب بالکل ٹھیک۔ آپ کب پہنچے؟ میں کافی دیر اندر آپ کو تلاش کرتا رہا، نظر ہی نہیں آئے۔ یہ نے بیگ کا ہینڈل مضبوط پکڑتے ہوئے کہا، بس ابھی تھوڑی دیر پہلے، کافی دیر انتظار کیا مگر جب کوئی نظر نہ آیا تو خود ہی باہر آ گیا۔ شعیب نے ماتھا پیٹ کر کہا، او بھائی، ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا، سوری۔ چلیں جلدی کریں، امی تو آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، اگر اور لیٹ ہو گیا نا تو آج میرا بچنا مشکل ہے۔ یہ مسکراتے ہوئے بولا، ہاں ٹھیک ہے چلو۔ دونوں نے سامان اٹھایا مگر شعیب جیسے تیسے ایک بھاری بیگ گھسیٹ کر لے جا رہا تھا اور آخرکار جھنجھلا کر بولا، بھائی اس میں پتھر بھر کے لائے ہیں کیا؟ اٹھ ہی نہیں رہا۔ یہ اس کی جھنجھلاہٹ پر کھل کر ہنسا، یار اتنے سال بعد آئے ہوں، سامان تو زیادہ ہوگا نا پاگل۔ اچھا چلیں رکھتا ہوں ڈگی میں۔ کہتے ہوئے شعیب نے جلدی سامان رکھا اور دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ چند لمحوں بعد گاڑی کراچی کے روشن جگمگاتی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ ہوا میں نم ساحلی خوشبو اور رات کی چمک یہ کے دل کو عجیب سی طمانت دے رہی تھی، جیسے وہ واقعی اپنے گھر لوٹ آیا ہو۔ گاڑی جیسے آگے بڑھتی جا رہی تھی، یہ کی نظریں شیشے کے پار گزرتے ہر منظر کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ اونچی عمارتیں، چائے کے ٹھیلوں سے اٹھتا دھواں، سڑک پر بھاگتی گاڑیاں اور شہر کا مخصوص شور، سب اس کے دل کو ایک عجیب مانوس سی راحت دے رہے تھے۔ شعیب بار بار اس کی طرف نظریں ڈال کر مسکرا رہا تھا، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ اس کا بھائی واقعی واپس آ گیا ہے۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد شعیب نے آہستہ سے کہا، بھائی سچ بتاؤں، آپ کے بغیر گھر بالکل ویسا نہیں تھا۔ امی تو روز آپ کا تذکرہ کرتی تھی، کبھی ہنستے ہوئے کبھی روتے ہوئے۔ یہ کے لبوں کی مسکراہٹ ذرا مدھم ہوئی مگر آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ میں بھی سب کو بہت یاد کرتا تھا، ہر لمحہ، بس حالات ایسے تھے کہ واپسی میں وقت لگ گیا۔ اب آیا ہوں تو کسی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ شعیب نے فوراً ہلکا سا قہقہہ لگایا، امی کو نا یہی بات کہہ دینا ورنہ وہ تمہیں کان سے پکڑ کر بٹھا لے گی کہ بس اب کہیں نہیں جانا۔ یہ بھی مسکرا دیا۔ شہر کی روشنیاں اب دھیرے دھیرے کم اور رہائشی گلیاں زیادہ ہونے لگی تھی۔ گاڑی جیسے ہی ان کے محلے میں داخل ہوئی تو یہ کا دل ایک دم دھڑک کر رہ گیا تھا۔ یہ وہی گلیاں تھیں جن میں وہ بچپن سے جوانی تک دوڑا تھا، وہی درخت، وہی بوسیدہ دیواریں، وہی موڑ جہاں بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ شامیں گزاری تھی۔ جیسے ہی گاڑی ان کے گھر کے سامنے رکی، دروازہ پہلے ہی آدھا کھلا نظر آ رہا تھا، جیسے کوئی کئی دیر سے انتظار میں کھڑا ہو۔ شعیب نے گاڑی بند کی اور جلدی سے بولا، بس بھائی تیار ہو جائیں، امی کا رونا، ہنسنا، گلے لگانا سب ایک ساتھ ہوگا۔ یہ نے گہری سانس بھری، دل عجیب طرح دھڑک رہا تھا۔ گاڑی طویل کارپورٹ طے کر کے شاہ مینشن میں آ کر رکی تھی، جہاں یہ کے استقبال کے لیے پوری کی پوری فیملی دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ اپنی فیملی کو پورے 10 سال بعد اس نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ خوبصورت آنکھوں میں بے ساختہ آنسو بھر آئے تھے۔ وہ تیزی سے گاڑی کے دروازہ کھولتا باہر کی طرف بڑھا۔ صوفیہ بیگم اس کے استقبال کے لیے پھول لے کر کھڑی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکراتے ہوئے تیز قدم بڑھاتے اس کے پاس آئیں۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے گلے میں وہ ہار ڈال چکی تھیں۔ اب صوفیہ بیگم اور یحییٰ ایک دوسرے کو بھیگی نم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پورے 10 سال بعد آئے ہو، ماں کی ایک بار یاد بھی نہیں آئی کہ کبھی ماں باپ سے مل ہی آؤں؟ سوری امی، بہت یاد آئی، آپ لوگ کو کیسے بتاؤں؟ وہ بھیگی آواز میں کہتا جھک کر ان کے پیشانی چوم گیا۔ وہ یحییٰ کے گلے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ یحییٰ ان کی پہلی اور بے حد لاڈلی اولاد تھا۔ چھوٹی عمر میں ہی پڑھائی کے لیے اسے خود سے دور بھیجنے کے بعد آج وہ اسے 10 سال بعد اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔
آنسو جیسے ضبط کی تمام تنابیں چھوڑ کر باہر نکل رہے تھے۔ اپنی ماں کو یوں روتا دیکھ یحییٰ کی بھی آنکھیں شدت سے بھیگی۔ اس نے اپنی ماں کو کتنا یاد کیا تھا، یہ بات وہی جانتا تھا۔ ماں کے بغیر ایک لمحہ وہ نہیں رہتا تھا، اور 10 سال ماں کے بغیر وہ گزار کر آیا تھا باہر۔ آئی ایم سوری امی، آ تو گیا ہوں، اب کبھی باہر واپس نہیں جاؤں گا۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا یحییٰ؟ تم نہیں جاؤ گے نا؟ نہیں امی، اب نہیں جاؤں گا، وعدہ۔ صوفیہ بیگم مسکراتے ہوئے اس کے گھنے خوبصورت بالوں کو سنوار گئی تھی جو ہوا سے اڑتے بکھر رہے تھے۔ اب وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ بھائی ہمیں بھی موقع دیں، یا صرف امی سے ہی ملتے رہیں گے؟ ہم بھی آپ کی بہنیں ہیں، آف کورس، ہم نے بھی آپ کو بہت یاد کیا ہے، رمشا شرارتی لہجے میں بولی۔ بہن کو دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن اس کی جان تھی۔ نہیں نہیں بھائی، کیوں موقع نہیں دوں گا اپنی پیاری سی بہن کو، اتنے عرصے بعد مل رہا ہوں۔ اب تو میری گڑیا بھی بڑی ہو گئی، جب وہ لندن گیا تھا تو رمشا 8 سال کی تھی، اور جب واپس آیا تو رمشا پورے 18 سال کی ہو چکی تھی۔ اس میں کافی بدلاؤ آیا تھا، چہرے کے بھی نقوش کافی بدل چکے تھے۔ بھائی آئی مس یو، میں نے آپ کو بہت یاد کیا، خاص کر جب مما سے پٹتی تھی تو آپ کو بہت یاد کرتی تھی، کیونکہ آپ مجھے ہمیشہ مما سے بچا لیا کرتے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے گلے سے لگی تھی۔ یحییٰ مسکراتے ہوئے اس کے لمبے بالوں کو سہلا گیا۔ میری جان، اب فکر مت کرو، اب میں پھر سے آ گیا ہوں نا، اب پھر بچا لیا کروں گا۔ سچ بھائی؟ ورنہ امی تو ابھی بھی نہیں چھوڑتی قسم سے۔ وہ روتی شکل بنا کر صوفیہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ صوفیہ بیگم نے مصنوعی غصہ لیے اسے دیکھا۔ صوفیہ بیگم کی شکل پر غصہ دیکھا رمشا رونے والی ہو گئی تھی۔ امی بس کریں نا، کیوں میری چھوٹی سی ننھی سی بہن کو تنگ کر رہی ہیں؟ میں بالکل اجازت نہیں دوں گا آپ کو کہ آپ میری بہن کو تنگ کریں۔ اس کے کہنے پر صوفیہ بیگم کھل کر مسکرائی تھی۔ اسی اثنا میں شعیب اس کا تمام سامان لیے اندر آ گیا تھا۔ ماما، بھائی لندن سے پتھر بھر کر لے آئے ہیں، دیکھیں تو ذرا کتنا سامان لائے ہیں۔ بھائی آپ میرے لیے کچھ گفٹ لائے ہیں؟ رمشا نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں بھائی، اپنی چھوٹی سی بہن کے لیے، بھلا کیوں گفٹ نہیں لاتا؟ بہت سارے گفٹ لایا ہوں۔ بھائی دکھائیں پھر، وہ خوشی خوشی بولی۔ ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد، ابھی تھک گیا ہوں۔ ہاں ہاں، مجھے بھی تو دیکھو، ذرا یہیں کھڑا رہ کر رکھا ہوا ہے تمہیں۔ چلو چلو اندر چلو۔ ماما بابا کہاں ہیں؟ بیٹا تمہارے بابا کو ضروری کام سے چند دنوں کے لیے اسلام آباد جانا تھا، وہ وہاں پر ہیں، انشاءاللہ آ جائیں گے 3-4 دن میں۔ اچھا اچھا، وہ ان کی بات سنتا ادھر کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر وہ چاروں موجود کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ صوفیہ بیگم کو بس نہیں چل رہا تھا کہ ڈائننگ میں جتنا بھی سامان ہے وہ سب کا سب یحییٰ کو کھلا دے۔ یحییٰ اب کھا کھا کر تھک چکا تھا، مگر اپنی ماں کی محبت کے آگے وہ بنا رکے کھا رہا تھا۔ مگر اب جیسے اس کی بس ہو چکی تھی، اگر وہ تھوڑا اور کھا لیتا تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ ماما پلیز، بس پیٹ بھر گیا ہے میرا، اور نہیں کھا سکتا۔ وہ بیچاری سی شکل بنا کر صوفیہ بیگم سے بولا۔ جی ماما، بس کر دے، بھائی کا پیٹ ہے، لوا کھیت نہیں جسے آپ بھرے پر بھرے جا رہی ہیں۔ شعیب کی زبان میں کھجلیاں ہو، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی بات سن کر صوفیہ بیگم اور یحییٰ دونوں نے خوخار نظروں سے شعیب کو دیکھا تھا۔ اس کی نظروں سے وہ یہ بات بہت اچھے سے سمجھ چکا تھا کہ وہ کچھ غلط ہی کہہ گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بنا ادھر ادھر دھیان دیے اپنی پلیٹ پر جھکتے اپنا کھانا کھانے لگا۔ اسے یوں خاموشی سے کھانا کھاتے دیکھ اب وہ دونوں مسکرا کر تک رہے تھے۔ رمشا چپ چاپ اپنا کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ صوفیہ بیگم اب دوبارہ محبت سے یحییٰ کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے سالوں بعد ان کا بیٹا واپس آ چکا تھا۔ بیٹا وہاں سب ٹھیک تھا نا؟ جی ماما، وہاں سب ٹھیک تھا، مطلب کوئی لڑکی تو تمہیں وہاں پسند نہیں آئی نا؟ وہ مشکوک ہوئی۔ توبہ کرے ماما، وہاں کی لڑکیاں بھلا مجھے کیسے پسند آ سکتی تھی؟ صوفیہ یحییٰ کی بات پر سکون میں ہوئی۔ ہاں تمہاری یہ بات بھی ٹھیک ہے، مگر میں نے اکثر سنا ہے کہ بچے گوری میم کو شادی کر کے لے آتے ہیں۔ ان کی بات سنتا یحییٰ پیٹ پکڑ کر ہنستا۔ ماما وہ کوئی اور بچے ہوتے ہوں گے جو گوری میم پھنسا کر شادی کر کے لے آتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں ہوں، اور وہاں کی کسی ایک لڑکی پر بھی مجھے کرش بھی نہیں آیا، تو شادی کا خیال تو پھر بعد میں آتا۔ چلو اچھی بات ہے یحییٰ، ہم تمہارے لیے
کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ لیں گے۔ جی انشاءاللہ، ان کو کہتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم جا کر آرام کرو، آرام سے سو جاؤ۔ اب ہم میں سے تمہیں کوئی بھی تنگ نہیں کرے گا۔ صوفیہ بیگم مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے سے بولی۔ جی ماما تھینکس۔ وہ جھک کر ان کے بالوں کو چومتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ صوفیہ بیگم بھیگی نگاہوں سے اس کی پشت تک رہی تھی۔ ماما بس کر دیں بھائی کو گھورنا، ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں بھی تھوڑا پیار کر لیا کریں۔ شعیب پھر سے بیچ میں بول پڑا تھا۔ تو تم لوگوں کو کیا کم پیار کرتی ہوں میں؟ صوفیہ بیگم مصنوعی منہ بناتے ہوئے شرارت سے بولی۔ جی ماما، بھائی کے آگے تو آپ ہمیں بہت کم پیار کرتی ہیں، یہ تو شعیب بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ رمشا نے بھی بیچ میں کود کر اپنا حصہ ڈالا۔ میرے بچوں، وہ میری پہلی اولاد ہے، اس نے مجھے ماں کے جذبے سے روشناس کروایا تھا۔ پہلی اولاد سے تو ہر ماں کو محبت زیادہ ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ مجھے تم لوگوں سے بالکل محبت نہیں، مجھے تم لوگوں سے محبت ہے، مگر وہ میری پہلی اولاد ہے، اس حساب سے اس کا رتبہ سب سے الگ ہے۔ جی جی ماما، ہم مذاق کر رہے تھے، ہمیں معلوم ہے، اور بھائی اتنے اچھے ہیں کہ وہ واقعی یہ سب ڈیزرو کرتے ہیں۔ شعیب مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سنتی رمشا بھی مسکرا دی تھی۔ اب وہ تینوں مسکراتے ہوئے اپنا کھانا ختم کرنے میں مصروف تھے۔ یہ نے مسکراتے ہوئے اپنے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا۔ لاک کو گھما کر کھولتا وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ گھوم پھر کر سارے کمرے کو دیکھتا وہ چہرے سے چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ جدا نہیں کر پا رہا تھا۔ 10 سال بعد اس کی واپسی ہوئی تھی، مگر اس کا کمرہ بالکل ویسے کا ویسا تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کی تمام چیزیں سلیقے سے اپنی جگہ پر رکھی تھی، اور اس کے جانے کے بعد صوفیہ بیگم نے کوئی بھی چیز ادھر ادھر نہیں کی تھی۔ وہ واقعی اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا ٹیرس کے پاس اپنے پنچنگ بیگ کی طرف آیا تھا۔ وہ گھوم پھر کر اپنا پورا کمرہ دیکھنے میں مصروف تھا۔ پورا کا پورا کمرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ ایک بھی چیز گرد سے نہ ہٹی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ صوفیہ بیگم روز اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے کمرے کی صفائی کرواتی رہی۔ وہ مسکراتے ہوئے اب اپنی پرفیوم کلیکشن کی طرف بڑھا۔ بچپن سے ہی اسے پرفیوم کا بے حد شوق تھا۔ تمام پرفیوم ویسے کے ویسے ہی اپنی جگہ پر رکھے تھے۔ کچھ پرفیوم، بلکہ اچھے خاصے پرفیوم ان میں سے ایکسپائر ہو چکے تھے، مگر وہ اب بھی ویسے کے ویسے ہی رکھے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی شرٹ اتار کر سائڈ پر رکھتا اپنے پنچنگ بیگ کی طرف بڑھا تھا۔ اسے ایکسرسائز کا کریز تھا۔ وہ چاہے کتنا بھی تھکا ہوا کیوں نہ ہوتا، وہ لازمی ایکسرسائز کیا کرتا تھا۔ اب بھی پنچنگ بیگ پر کافی پنچ مارنے کے بعد وہ وہیں پش اپس مارنے لگا۔ کافی دیر ایکسرسائز کر وہ اپنے بستر پر بیٹھا۔ پورے 10 سال بعد آج وہ دوبارہ اپنے بستر پر لیٹا۔ اس کے اندر سے جیسے خوشی نکل کر باہر آ رہی تھی۔ اتنا شاید وہ اپنی پوری زندگی میں نہیں مسکرایا تھا جتنا وہ آج کے دن مسکرا چکا تھا۔ یہی سب سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب وہ دنیا سے بے خبر گہری نیند سونے میں مصروف تھا۔ وہ کچن میں کھڑی کھانے کو دم دے رہی تھی کہ جبھی دھوپ سے آ کر مریم ڈائننگ چیئر پر بیٹھی تھی۔ ابھی آج کھانے میں کیا بنا ہے؟ جلدی سے دے دیں، آج پھر کالج میں کچھ نہیں کھایا ہے، بے حد بھوک لگی ہے۔ وہ نہایت تیزی میں بولی تھی۔ پر میں نے تمہیں لنچ بنا کر دیا تو تھا، تم نے کرا کیوں نہیں؟ یمنا غصے سے بولی۔ آپ ہی سوری یار، وہ اتنا ٹھنڈا ہو گیا تھا کہ پھر میرا دل ہی نہیں کیا کہ کھاؤں، اور اوپر سے آج مجھے زیادہ بھوک بھی نہیں لگی تھی، مگر اب اچانک ایسے بھوک لگ رہی ہے کہ فوراً ہی دل کر رہا ہے کہ کچھ کھا لوں، ورنہ آج تو پکا اوپر چلی ہی جاؤں گی۔ توبہ ہے مریم، تم کتنی فضول باتیں کرتی ہو، بیٹھو ادھر، بس دم لگ رہا ہے کھانے میں، پھر نکالتی ہوں، جب تک تم فریش بھی ہو کر آ جاؤ، اور آدھے ٹائم امی کو بھی اپنے ساتھ لے آنا۔ جی جی آپی۔ وہ فوراً اٹھتے کچن سے باہر بھاگی تھی۔ یمنا مسکراتے ہوئے اب برتن دھونے میں مصروف تھی۔ وہ تینوں افراد ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ مریم نہایت رغبت سے جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھی۔ آپی، تمہارے ہاتھ کی کیا تعریف کروں، کتنا مزیدار کھانا بنا ہے۔ تم جس گھر میں شادی ہو کر جاؤ گی نا، وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے جو تمہیں بیاہ کر لے جائیں گے۔ واقعی جھوٹ نہیں بول رہی، تمہارے ہاتھ میں بہت زیادہ ذائقہ ہے۔ وہ جلدی جلدی کہتی بریانی کا ایک اور نوالا بھر کر اپنے منہ میں دوبارہ ڈال چکی تھی۔ اپنی تعریف سنتی یمنا کھل کر مسکرائی تھی۔ ہاں، بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو یہ یمنا، کھانا واقعی تم بہت اچھا بناتی ہو۔ فروا بیگم بھی مسکرائی تھی۔ جی امی، آپ اچھا بناتی ہیں تو میں اچھا بناتی ہوں، آپ کی وجہ سے ہی تو سیکھا ہے میں نے کھانا بنانا۔ اور یہ تو کہتے ہیں کہ جس کی ماں کھانا اچھا بناتی ہو تو بیٹی کو بھی پھر آ ہی جاتا ہے
ہاں ہاں، میں تو اچھا بناتی ہوں، پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری بیٹی مجھے بھی پیچھے چھوڑ دے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی موم کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے معلوم ہے کہ میری ماں سے زیادہ اس دنیا میں کوئی عورت میری ماں جتنا اچھا نہیں کھانا بنا سکتی، وہ محبت سے کہتی فرما بیگم کے گلے لگی تھی۔ میں تمہاری ماں ہوں نا، اس لیے تم یہ کہہ رہی ہو۔ تم نہیں جانتی، ہر بچے کو اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا بے حد پسند آتا ہے، کیونکہ وہ اس کی ماں نے بنایا ہوتا ہے۔ فرما بیگم بھی مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی پیچھے ہٹی تھی۔ گائز، یہاں میں بھی بیٹھی ہوئی ہوں، میں بھی آپ کی ہی بیٹی ہوں۔ ماما، مجھے تو آپ کبھی ایسا ٹریٹ نہیں کرتی۔ مریم نے منہ بنایا۔ تم جس دن یمنا جیسی ہو گئی اس دن تمہیں بھی یوں ہی ٹریٹ کروں گی، بے فکر رہو۔ فرما بیگم مسکراتے ہوئے اسے چھیڑنے لگی۔ ماما، میں کبھی بھی یمنا آپی جیسی نہیں بن سکتی، یمنا آپی کی تو بات ہی کچھ اور ہے، اور یمنا آپی ہے، اور میں ہوں دی گریٹ مریم، جو کبھی بھی یمنا جتنی اچھی نہیں ہو سکتی۔ اچھا بھائی، تم دونوں میری بیٹیاں ہو، مجھے تم دونوں سے ایک برابر پیار ہے۔ چلو اب کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، فٹافٹ کھانا کھاؤ۔ جی ماما، وہ دونوں جواب دیتی کھانے پر جھک گئی۔ اچھا ماما، میری شعیب سے بات ہوئی تھی، آج یہ بھائی پاکستان آ گئے ہیں۔ ہاں بیٹا، میری بھی تمہاری ممانی سے بات ہوئی تھی، یا آج ہی پاکستان پہنچا ہے، صبح کی فلائٹ سے، تو کیوں نہ پھر ملنے چلے؟ کتنا ٹائم ہو گیا ہے نا یا بھائی سے ملے ہوئے، 10 سال بعد وہ پاکستان آئے ہیں۔ 10 سال پہلے وہ لڑکے تھے اور اب تو وہ آدمی بن چکے ہوں گے۔ ماما پاگل ہو کیا؟ مریم، اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ اتنے بڑے بھی نہیں ہوئے، 10 سال میں کیا وہ آدمی بن گئے ہیں؟ یمنا مسکراتے ہوئے سمجھانے لگی۔ ہاں، میرا مطلب وہی تھا، آپ ہی چلتے ہیں نا، اتنا دل کر رہا ہے۔ رمشا سے بھی کافی دن سے ملاقات نہیں ہوئی، شعیب سے بھی بس فون پر ہی بات ہو رہی ہے، اتنے دن سے آیا بھی نہیں وہ۔ چلتے ہیں نا ماما۔ وہ اپنا کھانا چھوڑتی فروا بیگم کو منانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ پر بیٹا، میرے کندھوں میں تھوڑا درد ہے، ماما پلیز چلیں نا، میں آپ کے کندھوں کی مالش کر دوں گی اچھے سے، میرا بہت دل کر رہا ہے ممانی کے گھر جانے کو، بھائی کے ساتھ چلیں گے، جب بھائی آئے گا تبھی نکلیں گے۔ مریم، ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رہنے دو، پھر کبھی چل لیں گے۔ ابھی پلیز نا، میرا اتنا موڈ ہے، آپ لوگ کیا میری بات بھی نہیں مانیں گے؟ کہہ تو رہی ہوں مما کے کندھے پر مالش کر دوں گی، درد اڑن چھو ہو جائے گا۔ وہ کہتے آخر میں وہ فروا بیگم کو مسکا لگانے لگی تھی۔ اس کو اتنا ضد کرتے ہوئے فروا بیگم اور یمنا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے میرے بچے، چلتے ہیں، ذرا سمیر سے بھی پوچھ لینا کب تک آ جائے گا، پھر اس حساب سے تیار بھی ہو جائیں گے ہم۔ یو آر گریٹ مما، آپ بہت اچھی ہیں، میں ابھی بھائی کو فون کر کے ان سے پوچھ لیتی ہوں کہ وہ کب تک آئیں گے۔ مریم فروا بیگم کا منہ چومتی کھانا وہیں چھوڑتی بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ ارے مریم بیٹا، کھانا تو کھا لو پورا۔ فروا بیگم پیچھے چلاتی رہ گئی، مگر مریم ان کی بات سنی انسنی کرتی ہوا کی طرح اڑتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ چھوڑ دے ماما، آپ کو معلوم تو ہے جب ماموں کے گھر جانے کی بات آتی ہے تو مریم یوں ہی پاگل ہو جاتی ہے۔ اب وہ کھانا نہیں کھائے گی کیونکہ اس کا پیٹ اس خوشی سے ہی بھر چکا ہے کہ وہ ماموں کے گھر جا رہی ہے۔ آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کھانا ختم کریں اور میڈیسن لیں، میں آ کر آپ کے کندھوں کی مالش کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو رات تک تھوڑا آرام آ جائے۔ تم کیوں کرو گی؟ یمنا بیٹا یہ بول کر تو گئی ہے۔ مریم وہ کر دے گی۔ ماما کوئی بات نہیں، اسے تیار ہونے دیں، میں بس یہ برتن سمیٹ کر آپ کے روم میں آ رہی ہوں، آپ جب تک میڈیسن لے کر آرام کریں۔ وہ تمام برتن سمیٹے کچن کی طرف بڑھی تھی۔ فروا بیگم اس کی پشت دیکھتی مسکرائی تھی، انہیں اپنی بیٹی پر بے تحاشا پیار آتا تھا، وہ اپنے ساتھ تمام لوگوں کا خیال رکھنا بھی جانتی تھی۔ انہیں کبھی کبھی اپنے اوپر مان ہوتا تھا کہ وہ اتنی اچھی بچیوں کی ماں تھی، بس اللہ سے ایک ہی دعا تھی کہ اللہ ان کی بچیوں کو اچھا ہی لڑکا دے۔ دوسری طرف وہ سمیر کے لیے بھی دعا کرنا نہ بھولتی تھی، وہ اپنے تینوں بچوں سے ہی بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ مما میں اندر آ جاؤں؟ یمنا فرما بیگم کے کمرے کا دروازہ نوک کرتی بولی۔ ہاں بیٹا آ جاؤ۔ ان سے اجازت پاتے ہی یمنا دھیمے قدم اٹھاتی کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ دوسری طرف فروا بیگم اپنا کندھا پکڑے اسے مسلنے میں مصروف تھی۔ کیا ہوا مما، میڈیسن سے آرام نہیں آیا؟ تھوڑا بہت آیا ہے بیٹا، مگر تکلیف ہو رہی ہے۔ اٹس اوکے مما، میں مالش کر دیتی ہوں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، ڈونٹ وری، پھر تھوڑا سو کر آرام کر لیے گا، جب تک بھائی آئیں گے تب تک آرام آ جائے گا پورے طریقے سے۔ وہ بکس لے کر ان کا کندھا مسلنے لگی تھی۔ کافی دیر بعد وہ ان کے کندھے کی مالش کر کے پیچھے ہٹی تھی۔
میری بچی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، بالکل درد نہیں ہو رہا مجھے۔ آپ کہا تھا نا مما میں نے کہ میرے ہاتھ میں جادو ہے، آپ دیکھیے گا دوبارہ سے درد نہیں ہوگا۔ ہاں میرے بچے، جاؤ تم بھی تھوڑا آرام کر لو، صبح سے لگی ہو، پھر جیسے ہی صاحب آئے گا تیار ہو کر نکلنا بھی ہے۔ جی ماما بس جا رہی ہوں۔ ماما یہ بھائی آئے ہیں، ہمیں ماموں کی فیملی کو انوائٹ کرنا چاہیے گھر پر۔ ہاں بیٹا میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، سوچ کر کوئی دن فائنل کر لیتے ہیں، پھر اس دن انوائٹ کر لیں گے۔ فروہ بیگم تائیدی لہجے میں بولی۔ جی ماما میرے خیال سے آنے والا سیٹرڈے ٹھیک رہے گا، ماموں بھی اسلام آباد سے فرائیڈے کو آ جائیں گے، پھر پوری فیملی ہی آ جائے گی ماموں کی۔ ہاں بیٹا تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بس آج جا کر بھائی کی فیملی کو انویٹیشن دے دیں گے اور کل جا کر گروسری وغیرہ بھی کر لیں گے تاکہ وقت پر زیادہ کام نہ پڑ جائے۔ جی ماما ٹھیک ہے، اب آپ آرام کریں، انشاءاللہ رات تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہاں بیٹا تم بھی تھوڑا آرام کر لو، تھک گئی ہو۔ وہ اس کی پیشانی چومتی بے حد پیار سے بولی تھی۔ جی ماما لیٹیں بس۔ وہ انہیں لٹا کر ان پر بلینکٹ ڈالتی، سلیپر پہنتی، دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ شاور لے کر نکلتی، لیمن کلر کا غرارہ سوٹ پہنے ہوئے باہر آئی تھی۔ لیمن کلر میں اس کی رنگت کھیل کر جیسے انار ہو رہی تھی، سرخ و سفید عارضی جیسے دہک کر انار ہو رہے تھے۔ بے حد خوبصورت چمکتی ہوئی بھوری آنکھیں بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ پر ڈرائر سے اپنے بال خشک کرتی آئینے کے آگے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی وہ اپنے آپ کو اوپر سے نیچے تائیدی انداز میں دیکھنے لگی۔ اس نے بے حد شوق سے اپنے لیے یہ سوٹ سلوایا تھا جسے آج وہ پہلی بار پہن رہی تھی۔ وہ اسے اپنے اوپر بے حد حسین لگ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ کنگا اٹھاتی اپنے لمبے گھنے بالوں پر جو کہ کمر سے بھی تھوڑا نیچے آتے تھے، ان پر بے حد پیار سے کنگا پھیرنے لگی۔ کنگا پھیر کر انہیں ایک ادا سے اپنی کمر پر ڈال دی۔ وہ کاجل اٹھاتی دونوں آنکھوں پر لگانے لگی۔ بھوری آنکھیں کاجل لگنے کی وجہ سے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگی تھی۔ چہرے پر بے حد مہنگا لوشن لگاتے وہ اپنے گالوں کو ملنے لگی تھی۔ گال گلابی بے حد حسین لگ رہے تھے۔ پنک کلر کی گلوس اٹھاتی وہ اپنے گلابی لبوں پر لگانے لگی۔ لب جیسے گلوس لگنے کی وجہ سے اور بھی حسین ہو گئے تھے۔ اب وہ مسکارا اٹھاتی اپنی پلکوں کو اور ابھار رہی تھی۔ مکمل تیاری کرنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دی۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اس کی اپنی نظر ہی اس پر سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ مسکراتے ہوئے اپنے ایئر رنگس پہننے لگی، گولڈن کلر کی ایئر رنگس جیسے اس کے چہرے پر چمک اٹھے تھے۔ اب وہ اپنے آپ کو دیکھ کر کھل کر مسکرائی تھی۔ ہاتھ میں لیمن کلر کی چوڑیاں بھر بھر کر پہنتی وہ کھلسا پہنتے اپنے آپ کو تائیدی انداز میں آئینے میں دیکھنے لگی۔ اپنے آپ کو دیکھ کر وہ مطمئن انداز میں مسکراتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی تھی۔ باہر فروہ بیگم کو سمیر اور مریم کا انتظار کرتے دیکھ وہ ان کی طرف بڑھی تھی۔ کیا ہوا ماما، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ تیار ہو گئی ہیں؟ ہاں بیٹا تیار تو ہو گئی ہوں، تم ہو گئی؟ جی ماما بس ہو گئی، میں تمہارے بھائی بہن کا انتظار کر رہی ہوں، پتہ نہیں کہ وہ کتنا انتظار کرواتے ہیں۔ او ہو ماما کوئی بات نہیں، آ جائیں گے تھوڑی دیر میں۔ بھائی کب آئے تھے؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا آئے ہوئے بھی، پتہ نہیں کتنا ٹائم اور لگائے گا یہ لڑکا بھلا، اتنا تو سب کے سب پیارے ہیں، کیا ضرورت ہے تیار ہونے کی؟ ماما تیار تو ہونا پڑتا ہے نا اپنی خوشی کے لیے، وہ فروہ بیگم کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی۔ فروہ بیگم بھی اسے دیکھتے مسکرائی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے اٹھ کر اپنے گلے سے لگا گئی تھی۔ ماشاءاللہ میری بچی کتنی پیاری لگ رہی ہے، کسی کی نظر نہ لگے۔ وہ ہاتھ سے ہی اس کی نظر اتارتی اس کی پیشانی چومتی دوبارہ صوفے پر ٹک کر بیٹھی تھی۔ ابھی وہ دونوں بیٹھے ہی تھے جب اسی اثنا میں سمیر اپنے کمرے سے نکلتا ان کے پاس آیا تھا۔ چلیں پھر ماما؟ ہاں بیٹا بس نکلتے ہیں، تمہاری بہن آ جائے تیار ہو کر۔ اوہو ماما یہ مریم اب تک نہیں آئی؟ معلوم ہے تمہیں کتنا ٹائم لگاتی ہے وہ تیار ہونے میں۔ جی وہ کہتا صوفے پر ٹک کر بیٹھا تھا۔ ابھی ان سب کو بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب اپنی پونی کو چلاتے مریم نیچے کی طرف بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ اوکے گائز آر یو ریڈی؟ چلیں سب پھر؟ اب وہ ان سب پر تائیدی نظریں ڈالتی پوچھنے لگی۔ ہاں جی بس تمہارا انتظار ہو رہا تھا میڈم، آئیں تو ہم چلیں۔ تو آ تو گئی ہوں، اب چلتے ہیں، وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ سفید کلر کی لمبی شلوار کبھی اس پہلے وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔
وائٹ کلر اس کی گوری گلابی رنگت پر بے تحاشا کھل رہا تھا۔ لبوں پر ہلکا سا گلوس لگائے، آنکھوں کو کاجل سے رنگے، گالوں پر ہلکا ہلکا سا بلش لگائے وہ تھوڑے سے ہی میک اپ میں حسین لگ رہی تھی۔ اپنے لمبے کالے بالوں کو اس نے پونی ٹیل بنا کر اپنے کندھے پر ڈال رکھا تھا، جو اس کے چلنے سے ہلتے بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو مریم، یمنا مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں، بلکہ آپ کو تو میں کبھی پیچھے چھوڑ ہی نہیں سکتی، آپ تو ہمیشہ ہی مجھ سے زیادہ پیاری لگتی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی تعریف کرنے لگی۔ یمنا اپنی تعریف سنتی بے ساختہ شرمائی تھی۔ اوہ ہاں آپی، ایک تو آپ کا شرمانا، پتہ نہیں آپ کا شادی کے بعد کیا ہوگا۔ بدتمیز، وہ اس کے کندھے پر تھپڑ مارتی اپنا چہرہ گلابی ہونے سے روک نہیں پائی تھی۔ بہت بدتمیز ہو تم مریم، بہن کو کیوں تنگ کرتی ہو؟ فروخت بیگم بھی ہنسنے لگی تھی۔ سمیر بھی مسکراتے ہوئے اپنی بہنوں کو نوک جھونک دیکھ رہا تھا۔ چلے گائز، پھر بہت لیٹ ہو چکے ہیں۔ اب سمیر کھڑا ہوتا سب سے پوچھنے لگا، جی بھائی، ہم تو کب سے تیار ہیں، بس نکلتے ہیں۔ چلے مریم، جلدی جلدی کہتی فٹافٹ کار پورش کی طرف بھاگی تھی۔ اس کی تیزیاں دیکھ وہ تینوں بے ساختہ مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے بڑھے۔ السلام علیکم ممانی، مریم بھاگ کر صوفیہ بیگم کے گلے سے لگی۔ ارے میری بچی آئی ہے، صوفیہ بیگم اسے پیار سے گلے لگاتی اس کے بالوں پر بوسہ دیتی ہوئی بولی۔ جی ممانی، سوچا آج آپ کو چل کر سرپرائز کر دوں، اس لیے آ گئی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ اپنی فراک جھلاتی صوفیہ بیگم سے پوچھنے لگی۔ ماشاءاللہ، میری بچی تو کسی حور سے کم ہی نہیں، دیکھو تو ذرا کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ ماما ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیں، ایک نمبر کی تو یہ چڑیل لگ رہی ہے۔ ایسی چڑیلوں کو آپ حور کہتی ہیں؟ ایسی حوریں ہونے سے اچھا تھا حوریں ہوتی ہی نہ۔ مریم، جو صوفیہ بیگم کی بات سنتی مسکرانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، جس میں وہ کامیاب بھی ہو چکی تھی، اب وہ شعیب کی بات سنتی 2 منٹ میں ہی اپنی محنت تباہ کر چکی تھی۔ اس کا چہرہ لمحوں میں سرخ ہوا تھا۔ اب وہ خون آمیز نظروں سے شعیب کو دیکھ رہی تھی، جو اسے چڑھاتی ہوئی نظروں سے تک رہا تھا۔ تمہارے جیسے شکل والوں کو حور مل ہی نہیں سکتی، اس لیے تو میں تمہیں حور نہیں لگتی۔ میں تو جس سے ملوں گی وہ مجھے حور ہی بنا کر رکھے گا، سمجھ لینا تم۔ اور تمہیں ملے گی باندری، لمبے بالوں والی، لمبے دانتوں والی، تم اسی کے قابل ہو۔ جب وہ اپنے لمبے بالوں اور لمبے دانتوں سے تمہیں ڈرائے گی نا، تب تمہیں یاد آئے گا کہ تم نے اتنی پیاری لڑکی کو کیا کیا بولا تھا۔ وہ اسے باتیں سناتی منہ پھلا کر صوفے پر بیٹھی تھی۔ صوفیہ بیگم مسکراتے ہوئے ان دونوں کی نوک جھونک سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ جاؤ، تم یہ خواہش لے کر ہی قبر میں چلی جاؤ گی کہ میری شادی کسی بندریا سے ہوگی، اور ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ آفٹر آل میں کتنا خوبصورت لڑکا ہوں، کیا میں کسی بندر جیسی لڑکی سے شادی کروں گا؟ تمہیں لگتا ہے؟ ہو خوبصورت، اور تم مامی دیکھے تو آج کل ان جیسے لوگوں کو بھی خوش فہمیاں ہونے لگی ہیں۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی۔ شعیب کا چہرہ لمحوں میں سرخ ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جوابی ٹوپ سے اس کا چہرہ سرخ کرتا، تبھی سلام کرتے ہوئے یمنا اور باقی سب بھی اندر آئے تھے۔ صوفیہ بیگم اور شعیب ان سے پرتپاک سے ملنے لگے۔ ممانی رمشا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، اور یہ بھائی بھی نظر نہیں آ رہے، کیا دونوں کہیں باہر گئے ہیں؟ مریم صوفیہ بیگم سے پوچھنے لگی۔ نہیں بیٹا، رمشا کچن میں ہے اور یہ سو رہا ہے، ابھی اسے اٹھاتی ہوں تو ملنے آئے گا۔ ان کی بات سنتی یمنا اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ممانی، کیا میں رمشا کے پاس چلی جاؤں، اس سے ملاؤں؟ ارے ہاں بیٹا، مجھ سے پوچھ کیوں رہی ہو، جاؤ مل لو، صوفیہ بیگم مسکراتے ہوئے اس سے بولی۔ یمنا مسکراتے ہوئے اپنا قرارہ سنبھالتی جگہ بناتی وہاں سے نکلی تھی۔ ابھی وہ ڈرائنگ روم سے نکلتے ہوئے کچن کی طرف ہی بڑھی تھی کہ جب ہی ایک زوردار ٹکر کے تحت وہ اس سے پہلے کہ زمین بوس ہوتی 2 مضبوط بازوؤں سے سنبھال لیا تھا۔ وہ اب بھی حیرت سے اس خوبصورت مرد کو دیکھ رہی تھی، جو اس کو اسٹل بنا پلک جھپکائے تکنے میں مصروف تھا۔ وہ اس شخص کو بالکل بھی پہچان نہیں پائی تھی۔ دوسری طرف یہ اسے بنا پلک جھپکائے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کی کھلتی گلابی رنگت اس کا دل محو کر لے جا رہی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس پر سے اپنی نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ لیمن کلر کا سوٹ اس پر بے تحاشا کھل رہا تھا، اوپر سے اس کا ہلکا ہلکا میک اپ اس کے نقوش کو اور ابھار رہا تھا۔ وہ خوبصورت مسکراہٹ لیے اس کے گلابی لبوں کو تک رہا تھا، جس پر اس نے بے حد نفاست سے گلاس لگائی تھی۔ وہ اس لڑکی میں پوری طرح کھو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوڑتا، تبھی رمشا کچن سے نکلتی ہوئی باہر آئی۔ ارے یمنا، تم؟ رمشا کی چیخ پر وہ دونوں ہوش میں آئے، ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ بھائی، یہ یمنا ہے، بڑی پھپھو کی بیٹی، اور یمنا، یہ بھائی ہیں،
جو آج سے 10 سال پہلے لندن گئے تھے، آج ہی آئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وہ نظریں نیچے کیے اس خوبرو مرد کو سلام کر گئی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اب وہ بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی میں بالکل ٹھیک، اور اب تو بالکل ٹھیک ہو چکا ہوں۔ اچھا بھائی، جا کر پھوپھو وغیرہ سے بھی ملیں، آپ کا پوچھ رہے ہیں ابھی سب؟ ہاں بس جا رہا ہوں۔ وہ ایک نظر یمنا کو دیکھتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ پیچھے وہ دونوں بھی اب کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ تمام افراد ڈائننگ ٹیبل پر موجود کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ کھانے کے ساتھ ساتھ وہاں ہلکی پھلکی گپ شپ بھی جاری تھی۔ یہ بھائی قسم اٹھوا لیں، اب بالکل بدل چکے ہیں۔ پہلی نظر میں تو آپ پہچان میں ہی نہیں آئے تھے، پہلے سے کتنے پیارے ہو گئے ہیں اب۔ اور ایک ہی بندر ہے جو دن بدن بندر پہ بندر بنتا جا رہا ہے، مجال ہے کبھی انسان بن جائے۔ وہ شعیب کو دیکھتے اسے چڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے چڑھانے پر عفان بے ساختہ چڑ بھی سکا۔ تو تم کون سی کوئی حور کی پری ہو؟ تم بھی کسی بندریہ سے کم نہیں ہو۔ کیا کہا؟ مجھے بندریہ کہا؟ تم بندر ہو، تم بندر ہو، تم بندر ہو، اور تم ہمیشہ بندر ہی رہو گے۔ اسے بندر بندر کہہ کر چڑھانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہاں پاک بھارت کا مقابلہ ہوتا، صوفیہ بیگم نے بیچ بچاؤ کروا دیا تھا۔ کیا ہو گیا تم دونوں کو؟ ہر جگہ لڑنا شروع ہو جاتے ہو۔ کھانا کھاؤ دونوں آرام سے۔ وہ ان دونوں کو ڈانٹتی اپنے کھانے پر جھک گئی تھی۔ تو ماما اسے سمجھائے نا، مجھ سے پنگے کیوں لیتی ہے؟ نہ لیا کریں۔ واہ بھائی واہ، مومانی دیکھیں تو ذرا، اسے بول تو ایسے رہا ہے جیسے شرفا کمیٹی کا انچارج ہے۔ یہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے، سب میں کرتی ہوں۔ تم مجھ سے یہ پنگے لینا چھوڑ دو، میں بھی تو تم سے پنگے لینا چھوڑ دوں گی، سمجھ گئے؟ نہیں تو تیار رہو، جو تمہارے ساتھ کرتی ہوں یہی ہوگا۔ وہ اسے وارننگ دیتی اپنی پلیٹ پر جھک گئی تھی۔ شعیب اسے خون آشام نظروں سے دیکھتا، پانی کا گلاس گٹاگٹ ختم کر چکا تھا۔ دوسری طرف یحییٰ اور یمنا ان دونوں کی نوک جھوک سے نہایت لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان دونوں کو بے حد مزہ آ رہا تھا۔ وہ دونوں لبوں پر مسکراہٹ لیے ان دونوں کو چوہے بلی کی طرح لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کھانا کھانے کے تھوڑی دیر بعد وہ سب اب لاؤنج میں بیٹھے آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بھابھی بھائی کب تک آ جائیں گے؟ فروہ بیگم نے مسکراتے ہوئے صوفیہ بیگم سے پوچھا۔ کل رات تک آ جائیں گے، کل جمعہ ہے نا، کل رات تک آ جائیں گے۔ تو بھابھی مجھے کہنا یہ تھا کہ سیٹرڈے نائٹ آپ سب کی ہمارے گھر دعوت ہے، اور پلیز ایک رات آپ سبوں نے ہمارے گھر ہی رکنا ہے۔ ارے فروہ، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ہم اتنا تو آتے ہیں تمہارے گھر۔ آپ لوگ آتے ہیں بھابھی، مگر میرا بھتیجا تو اتنے عرصے بعد آ رہا ہے نا، اس لیے پلیز منع مت کریں۔ میں بہت پیار سے آپ سب کو انوائٹ کر رہی ہوں، اور پلیز بھائی کو بھی لائیے گا، ایسا نہ ہو کہ وہ کام کا بہانہ بنا کر آئیں ہی نہ۔ نہیں فروہ، تم ٹینشن مت لو، ہم آ جائیں گے۔ جی بھابھی پلیز تھوڑا جلدی آئیے گا، اور اب ہمیں اجازت دیں، کافی رات ہو گئی ہے تو ہمیں نکلنا چاہیے۔ وہ سب کھڑے ہوتے اب ان سے اجازت طلب کر رہے تھے۔ فروہ کافی رات ہو گئی ہے، آج رات یہیں رک جاؤ۔ نہیں بھابھی، بس نکلوں گی، کل کچھ گروسری کے لیے بھی جانا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اللہ کی امان میں، دھیان سے جانا۔ جی بھابھی، آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیں۔ وہ الوداعی کلمات کہہ کر اب باہر کی طرف بڑھے تھے۔ نغمہ بیگم بھی مسکراتے ہوئے انہی کے ساتھ ہولی۔ یہ مسکراتے ہوئے اب بھی دروازے سے نظر آنے والے اس لیمن کلر کے آنچل کو ہی تک رہا تھا جس وجود نے آج اس کی تمام توجہ اپنی طرف ہی رکھ کر رکھی تھی۔ یہ شاہ کی نظریں تمام وقت یمنا خان کے آگے پیچھے ہی گھوم رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی نظریں اس پر سے نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اپنے دل کی آواز سے گھبراتا وہ بے ساختہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی چھت کو تک رہی تھی۔ یہ شاہ کی نظریں اپنے ارد گرد پڑتے دیکھتی وہ محسوس کر چکی تھی کہ یہ شاہ اس میں دلچسپی لے رہا تھا۔ اسے بھی یہ بے تحاشا پسند آیا تھا۔ اس کا نظر جھکا کر بے حد دھیمے لہجے میں بات کرنا اسے بے تحاشا پسند آیا تھا۔ اسے مرد اس طریقے ہی پسند تھے جن کا لہجہ دھیما ہو اور بات کرتے کرتے نظر جھکی ہو۔ وہ یہ کے بارے میں سوچتی بے تحاشا مسکرا رہی تھی۔ ابھی وہ لیٹی مسکرا ہی رہی تھی جب اس کا دروازہ دھاڑ سے کھولتی مریم اندر داخل ہوئی۔ مریم کو یوں اچانک سے اندر آتا دیکھ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا مریم، ایسے کیوں آئی ہو؟ اوہو آپی، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں کتنا خوش ہوں۔ ظاہر سی بات ہے مریم، منہ سے ہی بتاؤ گی اور کہاں سے بتاؤ گی؟ اب جلدی بتاؤ، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ ماما نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے اور تمہاری بہت جلد شادی بھی طے کر دی ہے۔ کیا؟ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
ہاں ہاں ابھی بھول گئی، ابھی کچھ دن پہلے ہی تو تمہیں سمیر بھائی کے دوست کی فیملی دیکھنے آئی تھی، ان لوگوں نے ہاں کر دی ہے، اور بھائی بھی کافی دنوں سے اپنے دوست کے بھائی کی چھان بین کروا رہے تھے، وہاں سے بھی بھائی کو مکمل تسلی ہو گئی ہے، اسی لیے ماما نے تمہارے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ پر ایسے کیسے؟ ماما مجھ سے پوچھے بغیر کیسے ہاں کر سکتی ہیں؟ آپ ہی کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ کو ماما کی پسند میں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اس کو آج سے 2 مہینے پرانی بولی ہوئی بات یاد دلاتے ہوئے بولی، اور اسے اپنے منہ سے بولی ہوئی اپنی ہی بات دوبارہ یاد دلا رہی تھی۔ یمنا بیٹا تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو، اب تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے، تمہارے بابا تو ہے نہیں، وہ ہوتے تو مجھے اتنی ٹینشن نہ ہوتی، مگر اب میں ہی ہوں، اور مجھے تو تم لوگ کے فرض سے چل سبکدوش بھی ہونا ہے، اور ماشاءاللہ تم پڑھ بھی چکی ہو، اگر تمہیں کوئی لڑکا پسند ہے تو بتا دو، نہیں تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نہیں ماما مجھے کوئی لڑکا نہیں پسند، آپ لوگ اپنی مرضی سے دیکھ لیں، خوش رہو میری بچی، جیتی رہو۔ پر آپ ہی ایسے کیسے تم سب کچھ ماما کے ہاتھ میں چھوڑ سکتی ہو؟ شادی تمہاری ہو رہی ہے، تمہاری مرضی ہونی چاہیے نا، کوئی نہ کوئی تو پسند ہوگا۔ نہیں میری چھوٹی سی پیاری سی بہن، مجھے کوئی پسند نہیں ہے، ماما اور بھائی کی جو مرضی ہوگی وہی میری مرضی ہوگی، تم ٹینشن نہ لو بالکل بھی۔ وہ مریم کو سمجھاتی اسے ہلکا پھلکا کر گئی تھی۔ پھر بھی آپ ہی ایک اور بار سوچ لو۔ سوچ لیا میں نے پگلی، ماما آپ کو جو میرے لیے پسند آئے مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں آپ کی پسند پر خوش ہوں۔ خوش رہو میری بچی، جیتی رہو، ہمیشہ خوش رہو۔ وہ اس کا ماتھا چومتی کمرے سے باہر چلی گئی تھی، اپنی کہی ہوئی بات اسے آج بے تحاشا چبھ رہی تھی۔ ایک ہی دن میں کیا بدل گیا تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی یحییٰ کو بھول ہی نہ پا رہی تھی۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے تک یہ خیال کتنا سکون آور لگ رہا تھا، نہ کہ کسی کو وہ چاہنے لگی، کوئی اسے چاہنے لگا تھا، مگر اب جیسے ساری خوشی پل بھر میں برباد ہو گئی تھی۔ کیا ہوا آپ ہی، کیا سوچ رہی ہو تم؟ خوش نہیں ہو کیا؟ وہ اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں مریم، کچھ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں خوش ہوں، وہ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر لاتی بولی۔ چلو ٹھیک ہے پھر میں ماما کو بتا آتی ہوں۔ مبارک ہو تمہیں، وہ مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگتی باہر کی طرف بڑھی۔ پیچھے اس کی پشت دیکھتی یمنا پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، اسے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، دھڑکن جیسے رک رک کر آ رہی تھی، وہ چاہ کر بھی اپنے دل کو اس خوبرو شخص کے پیچھے دھڑک سے نہیں روک پا رہی تھی۔ یا اللہ کیا کروں میں، ابھی تو نے اس جذبے سے روشناس کروایا تھا اور ابھی ہی اس کی خوشی چھین لی۔ اللہ جی پلیز مجھے اس شخص سے دور مت کریں، مجھے کسی اور کا مت کریں پلیز اللہ جی، نہیں تو یہ خیانت ہوگی، میں شاید اب دوبارہ کسی اور کو اتنی شدت سے نہ چاہ پاؤں جتنی شدت سے میں یحییٰ کو چاہتی ہوں۔ پلیز اللہ جی مجھ پر رحم کریں، تیری بندی تجھ سے کچھ مانگ رہی ہے، پلیز اللہ جی مجھے میرا یحییٰ دے دیں، میرے یحییٰ کو میرا محرم بنا دیں پلیز۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اپنے اللہ سے ایک ہی دعا کر رہی تھی، لبوں سے بس ایک ہی دعا نکل رہی تھی کہ اے اللہ یحییٰ کو میرا محرم بنا دے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ محبت کب اس کے دل میں آ بسی، مگر یہ محبت بہت کم وقت میں ہی جیسے تناور درخت بن چکی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس محبت کی جڑیں اپنے دل سے نکال کر پھینک نہیں پا رہی تھی، مجبور ہو کر وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا کروں اللہ، اس شخص کو دل سے نہیں نکال پا رہی، یہ سب کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ ابھی ہی تو میں نے محبت کو محسوس کیا تھا اور ابھی ہی یہ سب ہو گیا۔ پلیز اللہ جی میرے ساتھ یہ سب مت کریں، میرا دل اتنا بڑا نہیں ہے کہ یہ سب برداشت کر سکوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اللہ سے منتیں کر رہی تھی، نہ جانے اب آگے کیا ہونے والا تھا، اس کو اس کا یحییٰ ملنا تھا یا پھر اسے کسی اور کا ہو جانا تھا، یہ تو آگے ہی پتہ لگنے والا تھا۔ باہر اس کے روم کے ہینڈل پر ہاتھ جمائے مریم اس کی سسکیاں سنتی وہی ساکت ہو گئی۔ اس کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی بہن یحییٰ سے اتنی محبت کرتی تھی، مگر وہ ایک بات اب تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ اگر وہ یحییٰ سے محبت کرتی تھی تو وہ کسی اور رشتے کے لیے بھلا کیسے ہاں کر سکتی تھی۔ اسے اندر کہیں بے حد دکھ ہوا تھا کہ اس کی بہن نے اسے اتنی بڑی بات چھپائی۔ محبت کرنا کوئی غلط تو نہیں، تو یمنا کیوں اس بات کو چھپا رہی تھی؟ آپ ہی میں آپ کی بہن ہی تھی، آپ مجھے یہ بات بتا سکتی تھی، مجھ سے یہ بات شیئر کر سکتی تھی، مگر آپ نے مجھے اس قابل ہی نہ جانا کہ آپ مجھے اپنے دل کی خبر دے دیتی۔ کیا ہو جاتا آپ ہی اگر آپ مجھے یہ بتا دیتی؟ کاش میں ہی کچھ کر پاتی، لیکن میں اب بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں، میں جانتی ہوں آپ ہی اب مجھے کیا کرنا ہے، مگر اب یہ سب ویسے نہیں ہوگا جیسے ہونا تھا۔
اب اس میں ایک بہت بڑا ٹوئسٹ آئے گا اور آپ بھی تیار رہیں ایک بڑی خوشی سنبھالنے کے لیے۔ وہ خود سے حتمی فیصلہ کرتی بھاری قدم اٹھاتی فروا بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ من ہی من میں حتمی فیصلہ کر چکی تھی کہ اب یمنا کی شادی اگر کسی سے ہونی تھی تو وہ بس یہ شاہ سے ہی۔ اس کے علاوہ وہ اپنی بہن کی شادی کسی اور دوسرے شخص سے نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ چاہے اب کچھ بھی ہو جاتا، سب کو منانے کی ذمہ داری اس نے ٹھان لی تھی، اور اب یہ شادی وہ کسی حال میں بھی کروا کر ہی دم لیتی۔ وہ بھاری قدم اٹھاتے فروا بیگم کے دروازے کی طرف بڑھی۔ ماما، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اٹھی ہوئی ہیں؟ ہاں ہاں میری جان، آ جاؤ اندر، اٹھی ہوئی ہوں۔ ان کی اجازت دینے پر مریم ان کے روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ خیریت میرا بچہ، اس ٹائم یہاں؟ جی ماما، آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ خیریت ہے؟ ایسی کون سی اچانک سے ضروری بات آ گئی؟ ماما بہت ضروری بات ہے، سمجھے اچھا ہو گیا کہ ہمیں ابھی پتہ چل گیا، اگر تھوڑی سی بھی دیر اور ہو جاتی تو بہت غلط ہو جاتا۔ کیا ہو گیا میری بچی؟ کیوں میرے ہاتھ پاؤں پھلائے دے رہی ہو؟ بتا دو جلدی سے۔ وہ ان کے کہنے پر ان کے بے حد پیاس جا کر بیٹھی تھی۔ ماما، آپ نے یمنا آپی کے رشتے والوں کو ہاں کر دی ہے یا نہیں؟ نہیں بیٹا، ابھی تو نہیں کری، بس ابھی کر ہی رہی تھی کہ تم آ گئی۔ تم جاؤ گی تو پھر کرتی ہوں۔ اچھا ہو ماما آپ نے نہیں کی، اور آگے کریے گا بھی مت۔ وہ مریم کی بات سنتے نہایت حیران ہوئی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو مریم؟ جی ماما، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، آپ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ صرف آپ لوگوں کی مرضی دے کر ہی شادی کر رہی ہے۔ اصل میں وہ یحییٰ بھائی کو پسند کرتی ہیں، ان سے محبت کرتی ہیں اور انہی سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ صرف آپ لوگوں کی خوشی کی خاطر وہ کسی اور شخص سے شادی کرنے پر راضی ہوئی ہیں۔ تو آپ لوگوں کو نہیں چاہیے ماما کہ آپ لوگ بھی آپ کی خوشی کا خیال رکھیں؟ وہ جس سے محبت کرتی ہیں، جس سے شادی کرنا چاہتی ہیں، آپ لوگ کا فرض ہے کہ آپ ان کی شادی انہی سے کروائیں، نہ کہ اپنی مرضی سے کروائیں۔ پر بیٹا، بھابھی نے تو مجھ سے اس معاملے میں کوئی بات نہیں کری، اور اگر کرتی تو میں بالکل منع نہیں کرتی۔ آخر تو میرے لیے سب سے پہلے میرا بھتیجا ہے، وہ بھی وہ بھتیجا جو مجھے جان سے بہت زیادہ پیارا ہے۔ جی ماما، میں دیکھ لوں گی آگے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ابھی میں ممانی کی طرف ہی جا رہی ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اپنی بہن کی شادی اب کسی اور سے نہیں ہونے دوں گی۔ پاگل ہو گئی ہو مریم، لڑکی کا رشتہ لڑکے والے خود مانگتے ہیں۔ ماما بے فکر رہیں، آپ ہی کا رشتہ ماموں کے گھر والے ہی مانگیں گے، بس میں وہاں جا کر سب کو یہ کہوں گی کہ ہم نے آپ ہی کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ پھر میں یحییٰ بھائی کا ریئیکشن نوٹ کرنا چاہوں گی۔ اگر یحییٰ بھائی نے کوئی بھی ریئیکشن دیا یا غصہ کیا تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یحییٰ بھائی بھی آپ ہی سے محبت کرتے ہیں، پھر ہمارے لیے ٹاسک اور آسان ہو جائے گا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں انہیں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اگر یحییٰ بھائی آپ ہی سے محبت کرتے ہوں گے تو مامی کو منا لیں گے، ورنہ پھر آپ ہی کا رشتہ ہم یہیں طے کر دیں گے۔ میری بچی کب سے اتنی سمجھدار ہو گئی کہ اپنی بہن کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے؟ ماما یہ میرا فرض ہے، بول بول کر پلیز مجھے شرمندہ مت کریں۔ اچھا نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، میں اب ذرا مامی کی طرف نکلتی ہوں۔ السلام علیکم مامی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، تم بتاؤ بیٹا تم کیسی ہو؟ خیریت؟ اس وقت آنا ہوا؟ صوفیہ بیگم اور یحییٰ شاہ سفیان شاہ سمیت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ جی وہ اصل میں آج یمنا آپی کے رشتے والے بھی آ رہے ہیں نا، تو اس لیے میں بولنے آئی تھی کہ تھوڑا جلدی آ جائیے گا پلیز۔ ماما نے بولا ہے، اس کی آواز یحییٰ کو کوئی سر کی مانند معلوم ہوئی تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا، اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ وہ کیا سن رہا تھا۔ ایک منٹ، کیا کہا تم نے مریم؟ کس کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں لوگ؟ جی یحییٰ بھائی، کس کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں یہ لوگ؟ وہ یمنا آپی کے لیے۔ پرسوں تک پھپھو نے اس رشتے کا کوئی ذکر تو نہیں کیا، اور نہ یہ کہا تھا کہ ابھی یمنا کی شادی کروانے کا ارادہ ہے۔ جی بھائی، اچانک ہی مما کو رشتہ اتنا پسند آ گیا کہ انہوں نے اچانک ہی انہیں گھر بلا لیا۔ بائی دا وے آپ لوگ جلدی جلدی تیار ہو جائے گا، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی چلتی ہوں، مہمان بس 1-1.5 گھنٹے تک آ جائیں گے، پھر گھر جا کر یمنا آپی کو بھی تیار کرنا ہے، مما کا خاص آرڈر ہے۔ وہ کہتی ہے آرام سے صوفے پر چڑھ کر بیٹھی۔ یہی ایسے اور سننا جیسے برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے جھٹکے سے کھڑا ہوتا۔ ماما بابا، مجھے آپ دونوں سے ضروری بات کرنی ہے، پلیز تھوڑی دیر کے لیے روم میں آ جائے، وہ دونوں سے کہتا ان دونوں کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ بیٹا تم بیٹھو، ہم دیکھ کر آتے ہیں کہ اچانک یحییٰ کو کیا ہو گیا۔ جی مامی جائیں، مسئلہ نہیں ہے، میں یہی ہوں۔
اسے تیر نشانے پر لگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی خوشی نہیں چھپا پا رہی تھی۔ یہ بھائی کے چہرے سے اسے صاف معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بھی یمنا کو بے تحاشا پسند کرتا تھا، اور اب اسے اس چیز سے کوئی مسئلہ نہ تھا، کیونکہ گھر جا کر جو ہونا تھا وہ اسے ابھی سے معلوم تھا۔ ماں بابا پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں محبت کرتا ہوں یمنا سے، اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، ایک بار پھپھو سے بات کر کے دیکھیں، وہ کیوں اپنے بھتیجے کے آگے کسی اور کو فوقیت دیں گی؟ پلیز بابا آپ ہی میری بات سمجھیں۔ پر بچے تم نے سنی نہیں باہر مریم کی بات، وہ لوگ رشتہ طے کر چکے ہیں۔ بابا اس نے کہا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو بلایا ہوا ہے، ہم جلدی جا کر اپنے بارے میں بھی تو بات کر سکتے ہیں نا۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا مر جائے؟ نغمہ بیگم نے گھبرا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اللہ نہ کرے یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ پلیز ماما اگر میری زندگی چاہتی ہیں تو پھر پھپھو سے میرے رشتے کی بات کریں، ورنہ میں قسم کھاتا ہوں میں مر جاؤں گا، میں واقعی مر جاؤں گا، میں کسی کام کا نہیں رہوں گا، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا، میں مر جاؤں گا۔ ان کی ہتھیلی پکڑتا پھٹ پھٹ کر رو دیا۔ اپنے بیٹے کو یوں بچوں کی طرح روتا دیکھ نغمہ بیگم کا دل جس سے باہر آنے کو لگا تھا۔ تم فکر نہ کرو میرے بچے، ہم ابھی چلتے ہیں، ہم ابھی چل کے تمہاری بات کرتے ہیں، تم فکر مت کرو۔ وہ اسے دلاسے دیتی اسے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ وہ دعوت سے واپسی پر جلدی آ گیا تھا۔ وہ اس دشمن نجاں کو اپنے سامنے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ جیسے اپنا آپا کھو رہا تھا، اور اب گھر آ کر وہ بے صبری سے نغمہ بیگم اور سفیان صاحب کا انتظار کر رہا تھا، جنہیں رشتے کی متعلق فروہ بیگم سے بات کرنی تھی۔ ابھی وہ انتظار کر ہی رہا تھا جب یہ خرامہ وہ دونوں چل کر اندر آئے۔ وہ بھاگ کر ان کے پاس گیا تھا۔ بابا آپ لوگوں نے بات کی پھپھو سے؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ بتائیں جلدی بتائیں۔ ان دونوں کی خاموشی دیکھ کر وہ دوبارہ سے ان سے پوچھنے لگا، بیٹا تمہاری پھپھو نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ کیا؟ جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ آپ جھوٹ کہہ رہی ہیں نا ماما؟ نہیں میرے بچے، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ تمہاری پھپھو نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ مگر کیوں ماما؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ تم میں کوئی کمی نہیں ہے میرے بچے، بس وہ لوگ ادھر آ چکے تھے تو اب منع کرتے ہوئے انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور دوسری طرف سے ہم نے رشتہ مانگنے میں بہت دیر کر دی۔ اگر تم پہلے بتا دیتے تو ہم یہ رشتہ پہلے مانگ لیتے، تو آج یمنا کی شادی تم سے ہو رہی ہوتی۔ مگر چلو جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے نا۔ 3 مہینے بعد اس کی شادی کی تاریخ بھی فکس ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ماما، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، میں مر جاؤں گا۔ پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں میرے بچے، ہم نے تمہاری بات سن لی ہے، مگر ہم بھی کیا کر سکتے ہیں، ہم لیٹ ہو چکے ہیں۔ پلیز ماما ایسے مت بولے، میرا دل رک جائے گا۔ میرے بچے تم صبر سے کام لو، صبر سے کام لوگے تو اللہ ہمیشہ اچھا ہی کرے گا۔ اگر تمہارے نصیب میں وہ ہوگی تو وہ تمہاری ہی ہوگی، اور اگر نہیں ہوگی تو چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ تمہاری نہیں ہوگی۔ وہ ان کو بھیگی آنکھوں سے دیکھتا اگلے ہی لمحے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں تعصب سے اب اس کی پشت دیکھ رہے تھے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا چلا گیا۔ آج یمنا کی بارات تھی۔ اس نے بے حد کوشش کی تھی کہ وہ پاکستان سے واپس چلا جائے، مگر نغمہ بیگم نے جیسے اس کی ہر کوشش ناکام بنا دی تھی۔ چھپ کر جانے کی کوشش میں بھی وہ پکڑا گیا تھا۔ اس کے بعد نغمہ بیگم نے اسے اپنی قسم دے کر روک لیا، اور وہ نغمہ بیگم سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اب ان کی قسم نہیں توڑ سکتا تھا۔ وہ بھیگی نگاہوں سے آگے پیچھے تمام لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی سانس تک جیسے رک گئی۔ یمنا اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس کو دیکھ کر وہ سانس لینا بھول گیا۔ کافی دیر تک وہ اسے تکتا رہا۔ اگلے ہی لمحے مریم اسے اس کے سامنے سے لے گئی۔ آنکھوں سے ایک بے ایمان آنسو گرتا بے مول ہوا تھا، جسے وہ مٹھی سے صاف کر چکا تھا۔ تم اگر میری ہوتی تو اللہ آج تمہیں میرا کر دیتا یمنا، تو میں یوں مجھ سے دور نہ کرتا۔ طے ہوا کہ تم میرے نصیب میں ہی نہیں تھی۔ بس دعا ہے اللہ سے کہ اللہ یوں ہی تمہیں میرے دل سے بھی نکال دے، جیسے آج تمہیں میری زندگی سے نکال دیا ہے۔ تم سے محبت کرنا میرے بس میں نہیں تھا، بس خود ہی اور ہوتی چلی گئی۔ مجھے معاف کرنا اگر کبھی بھی تمہیں کوئی تکلیف دی ہو۔ یمنا کی آنکھوں میں موجود وہ شکوہ بہت آرام سے پڑ گیا تھا، جس کے بعد اس کا دکھ ڈبل ہو چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیز قدموں سے باہر کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر کی طرف بڑھتا، موبائل پر نغمہ بیگم کی کال آتی دیکھ وہ بے ساختہ یس کرتا کان سے لگا چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے۔ یمنا خان آپ کا نکاح یہ شاہ سفیان شاہ سے 1,00,000 روپے حق مہر سکہ رجل وقت طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب کے منہ سے
دولہے کا نام سن کر اس کے ہاتھ پوری طرح کانپنے لگے۔ اگلے ہی لمحے مریم نے بہت محبت سے اسے دلاسا دیتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ قبول ہے یمنا شہریار خان، آپ کا نکاح یحییٰ شاہ ول سفیان شاہ سے 1,00,000 روپے حق مہر سکہ رج الوقت طے کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس کی آنکھ سے خوشی کا ایک آنسو نکلتا اس کے حنا سے بھرے ہاتھوں میں گرا تھا۔ یمنا شہریار خان، آپ کا نکاح یحییٰ شاہ ول سفیان شاہ سے حق مہر 1,00,000 روپے سکہ رج الوقت طے کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ وہ قبول ہے کہتے رو پڑی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا شوہر، اس کی محبت، اس کا عشق کوئی اور نہیں بلکہ یحییٰ شاہ تھا۔ وہ مریم کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مریم اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتی اسے دلاسے دینے میں مصروف تھی۔ یحییٰ شاہ ول سفیان شاہ، آپ کا نکاح یمنا خان سے حق مہر 1,00,000 روپے سکہ رج الوقت طے کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ وہ قبول ہے کہتے اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے روک نہ پایا۔ یحییٰ شاہ ول سفیان شاہ، آپ کا نکاح یمنا خان سے حق مہر 1,00,000 روپے سکہ رج الوقت طے کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ یمنا شاہ ول سفیان شاہ، آپ کا نکاح یمنا شہریار خان سے حق مہر 1,00,000 روپے سکہ رج الوقت طے کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ وہ حشاش لہجے میں کہتا اسے اپنی بیوی کے روپ میں قبول کر چکا تھا، جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ ہر طرف جسے مبارک سلامت کا شور گونج رہا تھا۔ وہ دونوں اسٹیج پر اب بھی بے یقینی کے عالم میں بیٹھے ایک دوسرے کو حیران نگاہوں سے تک رہے تھے۔ یحییٰ شاہ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی شادی تو کہیں اور ہو رہی تھی، تو پھر اچانک سے اس کا نکاح یحییٰ سے کیوں کر دیا گیا؟ اور دوسری طرف یمنا بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اس کی شادی تو کہیں اور طے ہو پائی تھی، تو یحییٰ سے کیسے ہو گئی؟ کیا سوچ رہے ہیں بھائی آپ لوگ؟ مریم برابر میں بیٹھی دونوں سے مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہ سب کیسے ہوا مریم؟ میری شادی تو کہیں اور ہو رہی تھی، پھر اچانک یحییٰ سے میری شادی کیسے ہو گئی؟ وہ سب چھوڑیں، ابھی آپ یہ بتائیں آپ خوش ہیں نا؟ ہاں میں بہت خوش ہوں، وہ مسکراتے ہوئے مریم سے بولی۔ مریم بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ وہ کیا ہے نا، اس دن روتے ہوئے میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا، اور آپ جو کہہ رہی تھی نا، اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اللہ آپ کی شادی یحییٰ بھائی سے کر دے، تبھی میں نے یہ پلان کر لیا تھا کہ اگر آپ یحییٰ بھائی بھی آپ کو پسند کرتے ہیں تو میں اب دونوں کی شادی کروا کر ہی دم لوں گی۔ لیکن پھر میں نے اس لیے آپ کو یہ سب نہیں بتایا کیونکہ آپ نے بھی تو مجھے اپنے دل کی بات نہیں بتائی تھی نا۔ ابھی اگر مجھے پہلے ہی بتا دیتی تو یہ شادی شاید کسی اور طریقے سے ہوتی، مگر اٹس اوکے، جس سے بھی ہوئی بہت اچھی ہوئی۔ پھر اس روز میں مامی کے گھر گئی تو یحییٰ بھائی کے چہرے کی بے چینی سے معلوم ہو گیا کہ وہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر ہم سب نے مل کر یہ پلان کیا کہ آپ دونوں کو چھوٹا سا ایک سرپرائز دیا جائے۔ اس لیے ہم سبوں نے آپ سے جھوٹ بولا کہ آپ کی شادی کہیں اور باہر ہو رہی ہے، مگر آپ کا رشتہ پہلے سے ہی یحییٰ بھائی سے لگا ہوا تھا۔ تو بتائیں کیسا لگا ہمارا سرپرائز آپ دونوں کو؟ تھینک یو مریم، آپ نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، میں واقعی بہت خوش ہوں، یحییٰ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں بھی بہت خوش ہوں مریم، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میری بہن اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ وہ اب میرے لیے اتنا کچھ کرے گی، مجھے نہیں پتہ تھا۔ آپ ہی پلیز بار بار بول کر شرمندہ مت کرو۔ ہاں میری بچی کو شرمندہ مت کرو، میری بچی اب واقعی بڑی ہو گئی ہے۔ فروہ بیگم مسکرا کر مریم کو اپنے گلے سے لگا گئی تھی۔ کافی ساری رسموں کے بعد یمنا کو یحییٰ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یحییٰ بھی آتا نہ جانے کتنی دیر سے اسے تکتے ہی جا رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے جیسا پریشان ہو رہی تھی، وہ نہ جانے کتنی دیر سے اسے یوں ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے دیکھے جانے کی وجہ سے اس کے آئرس پر گلابی پن اتر آیا تھا، لیکن وہ اب بھی یمنا سے اپنی نظریں ہٹانے کو تیار نہ ہوا۔ یمنا نے گھبرا کر اس کا چہرہ دوسری طرف کر دیا تھا۔ یحییٰ کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ کر رکی تھی۔ کیا وہ مسز، اب تو میری بیوی ہو، میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں، تو اتنا شرما کیوں رہی ہو؟ پلیز یوں مت دیکھیں۔ یحییٰ کے یوں دیکھنے سے اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، ہاتھ کی ہتھیلیاں مکمل طور پر بھیگ گئی تھیں۔ اچھا اٹس اوکے، آپ ریلیکس کریں۔ وہ کھڑا ہوتا مسکراتا ہوا اسے تک رہا تھا جو تھوڑی سی ریلیکس نظر آ رہی تھی۔ اتنا کیوں شرما رہی ہے مسز، میری بیوی ہیں آپ۔ نہیں تو میں تو نہیں شرما رہی۔ وہ فوراً گھبراتی صفائیاں دینے لگی۔ آپ جانتی ہیں آپ اللہ کا بھیجا ہوا میرے لیے سب سے حسین تحفہ ہے۔ آپ سے حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ آپ ہی وہ پہلی لڑکی ہیں جس نے یحییٰ شاہ کا دل اپنے لیے دھڑکایا ہے، نہ صرف دھڑکایا ہے بلکہ اسے اپنا بنایا بھی ہے۔ میں آپ سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ آپ میرے لیے اس روئے زمین پر وہ واحد لڑکی ہیں جس سے میں اتنی محبت اور عشق کرتا ہوں، اور یہ عشق شاید ساری عمر کم ہو۔ میں آپ سے آج ساری
عمر کا ساتھ مانگتا ہوں، آپ پہلے دن ہی میرے دل پر دستک دے چکی ہیں۔ اس روز لیمن کلر کے سوٹ میں آپ مجھے اتنی پیاری لگی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ بتائیں، مجھے زندگی کے سفر میں میرا ساتھ دیں گی نا؟ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی نا؟ وہ اپنا چوڑا بھاری ہاتھ اس کے سامنے کر گیا تھا۔ میں آپ کو چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتی یہ شاہ، جو لڑکی آپ کی محبت میں پہلے ہی دن پور پور ڈوب گئی ہو، وہ آپ کو بھلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ جی یہ پہلی بار جب آپ کو دیکھا تھا اس روز ہی آپ کو اپنا دل دے دیا تھا۔ اس کے بعد میرا رشتہ لگا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں۔ بس اللہ سے دعا ہی کر سکتی تھی اور اللہ سے دعائیں کی اور اللہ نے ہمیں ملوا دیا۔ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی؟ آپ سے محبت بے تحاشا ہے مجھے، بلکہ شاید آپ سے بے تحاشا عشق کرتی ہوں۔ آپ کو کسی دوسری لڑکی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی، آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، مگر آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ بھی کبھی کسی اور لڑکی کو میرے علاوہ محبت نہیں دیں گے، ہمیشہ مجھ سے یوں ہی محبت کریں گے۔ یہ اس کے اظہار پر گہرا مسکرایا تھا۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تمہارے بعد کوئی لڑکی میرا دل جیتے گی تو وہ صرف میری بیٹی ہوگی، جو تمہارا عکس ہوگی، تمہاری طرح ہوگی، تو اس سے تو مجھے محبت ہوگی نا؟ اس کے اتنے خوبصورت جواب پر یمنا شرما کر چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ اسے یوں شرماتے دیکھ یہ کہگا لگا کر ہنس پڑا۔ کیا ہوگا مسز، تمہارا اگر اتنا شرماؤ گی تو؟ وہ سائڈ ٹیبل کی دراز سے بے حد خوبصورت پائل نکالتا اس کے پاؤں میں پہنا گیا، جو اس نے اس کا سوچ کر کچھ دن پہلے ہی لی تھی۔ وہ پائل جیسے اس کے پاؤں میں چمک اٹھی تھی۔ بہت پیاری ہے، اتنی پیاری نہیں ہے جتنی پیاری وہ لگ رہی ہے آپ کے پاؤں میں، وہ محبت سے کہتے ہوئے اس کے پاؤں میں جھک کر اس کی پنڈلیاں چوم گیا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنے پیر پیچھے کیے تھے۔ وہ محبت سے اس کے پیروں کو سہلاتا ہوا دوبارہ سے ان پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیر ہیں وہ میری جان، تمہارے پیر بھی میرے لیے کسی چیز سے کم نہیں ہے، بلکہ مجھے بہت محبت ہے ان سے بھی، وہ مسکرا کر کہتا دوبارہ اس کے پاؤں پر لب رکھ گیا تھا۔ یمنا کی آنکھیں بے تحاشا بھیگی تھیں۔ اسے یحییٰ شاہ سے اتنی محبت ملی کہ اسے نہیں پتا تھا وہ اپنے اللہ کی حکمت پر جیسے اب بھی بے یقین تھی۔ اللہ نے نہ صرف اس کی دعائیں پوری کی تھی بلکہ ان کی دعاؤں سے کہیں زیادہ صلہ اسے دیا تھا۔ آپ میرے لیے اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہیں یحییٰ، میں وعدہ کرتی ہوں کہ کسی بھی حال میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگتی اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ وہ بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ میں بھی وعدہ کرتا ہوں، میں بھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے بالوں پر لب رکھتا ان کی مہک کو محسوس کرتا مسکرایا تھا۔ مجھ سے وعدہ کریں کسی اور لڑکی کو نہیں دیکھیں گے؟ وہ پھر دوبارہ اس سے وعدہ لے رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ نہیں دیکھوں گا میری جان، تمہارے علاوہ کسی کو بھی لے لی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو پیالے میں اس کا چہرہ بھرتا اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے آج کتنی جان لیوا لگ رہی ہیں آپ، ایسا لگ رہا ہے جس نے میری جان لے لی۔ اس کی اس بات پر اس نے گھبرا کر اس کے لبوں پر اپنا لب ہاتھ رکھا تھا۔ پلیز ایسی باتیں مت کریں یحییٰ، ابھی تو ہم ملے ہیں، ہمیں ایک ساتھ جینا ہے، بہت سارا جینا ہے۔ وہ بھیگے لہجے میں کہتی مسکرائی تھی۔ اس کے لہجے میں اتنا پیار دیکھ یحییٰ نم نگاہوں سے مسکراتا اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ I love you یحییٰ، وہ کہتی اس کے سینے سے لگی۔ I love you too میری جان۔ وہ اسے شدت سے اپنے آپ میں بھیگ چکا تھا۔ چاند بھی ان کے خوبصورت ملن پر شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ آج شاہ مینشن میں بہت بڑی تقریب تھی۔ جی ہاں، آج کے روز شعیب اور مریم کی انگیجمنٹ ہو رہی تھی۔ دوسری طرف سمیر اور رمشا کا بھی نکاح ہو گیا تھا۔ سمیر نے نظریں اٹھا کر اپنی زوجہ کو دیکھا تھا جس سے وہ بچپن سے بے تحاشا چاہتا آیا تھا مگر کبھی بتا نہیں پایا تھا۔ آج اللہ نے اسے اس کا محرم بنا دیا تھا، اسے بھلا اور کیا چاہیے تھا۔ دوسری طرف فروہ بیگم بھی اپنی بیٹیوں کے اتنے اچھے ور مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی، اور صوفیہ بیگم اور سفیان شاہ بھی بے تحاشا خوش تھے۔ سب بے تحاشا خوش تھے۔ یحییٰ اور یمنا کے گھر بھی خوشخبری تھی۔ یحییٰ اب یمنا کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھتا تھا۔ واقعی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ان دونوں نے صبر کیا تھا تو انہیں صبر کا پھل، صبر کا انعام بے حد خوبصورت طریقے سے انہیں جوڑ کر دیا گیا تھا۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی صبر سے کام لیں۔ بے شک اللہ بے حد بڑا کارساز ہے، وہ جانتا ہے کہ کون آپ کے لیے بہتر ہے کون نہیں۔